Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the second lecture of computer graphics. Basically, in last class, what we did was کہ ہم نے اس ایریا کے انٹروڈکشن کی بات کی تھی کہ what are computer graphics. کمپیوٹر گرافکس جو ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا تھا ان لاسٹ کلاس کہ اٹس اباؤٹ کریشن آف پکچرز اور امیجز اور اینی ادر گرافیکل انفارمیشن یوزنگ کمپیوٹرز اینڈ دین مینیپولیٹنگ دیم. کہ ہم پکچرز کو کریٹ بھی کر سکتے ہیں. پکچرز کو کریٹ کرنے کے علاوہ وی کین مینیپولیٹ اٹ. مینیپولیشن سے مراد ہم اس کی پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں. وی کین ہیو دیٹ کہ ٹیکسٹ ڈیٹا ہے اس کو ہم گرافیکل انفارمیشن میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. واٹ وی کین ڈو از کہ ہم اس کی کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ویریس ٹیکنیکس لگا کے امیج انہانس کر سکتے ہیں, یا ہم اس امیج کی جو ویژول کیپیبلٹی ہے جیسے ہم اس کو دکھاتے ہیں اسکرین پہ یا اس کی پرنٹنگ وی کین پروڈیوس اٹ, وہ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از آل جو کہ کمپیوٹر گرافکس از آل اباؤٹ. اب کمپیوٹر گرافکس کے ہم نے دیکھا تھا کہ دیر آر 4 فردر سب ایریاز جو کہ کمپیوٹر گرافکس کے اندر لائی کرتے ہیں. ون واز اباؤٹ ماڈلنگ. ماڈلنگ جو تھا دیٹ واز دا کمپیوٹر اس کا یعنی ہاؤ کین وی ریپرزینٹ دیٹ امیج اور گرافکس ان ٹو دا لینگویج, ان ٹو دا انفارمیشن دیٹ کمپیوٹر انڈرسٹینڈس اینڈ انٹرپریٹس دیٹ دین ان ٹو image or graph, whatever we say. So that would be something جو کہ modeling کہلائے گا. اس کی بیک گراؤنڈ جو ہوگی that will be mathematics, کیونکہ ہر شیپ جو ہے that is mathematically designed. But front end پہ ہم اس کو as a graphical image ہی دیکھیں گے. The second area was about illumination. Illumination was interaction of light with matter. یعنی جو لائٹ ہے وہ کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے تصویر کی ویژول کوالٹی کو. اینڈ the third area was about rendering. Rendering جو ہے that was about کہ ہم اس امیج کو کس طرح سے اس کے شیڈز کے ساتھ, یعنی اس کے اوپر ہم اسیوم کرتے ہیں کہ دیر از ون لائٹ سورس, یعنی ہر طرف سے وہ برابر روشن نہیں ہے. تو ایک لائٹ سورس ہے اور باقی ایک جگہ پہ پھر وہ زیادہ لائٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے, کسی دوسری جگہ سے کم لائٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے. اس میں شیڈوز کا جو ایفیکٹ ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. دیٹ واز اباؤٹ رینڈرنگ. اینڈ دین وی ہیڈ اینیمیشن. جو اینیمیشن ہے دیٹ مینس کہ ہم اسٹل پکچرز کی مدد سے ہم کریٹ کرتے ہیں ایلیوژن آف موشن, تو اس کو ہم اینیمیشن کہتے ہیں. تو دیز ور دا ایریاز جو کہ ہم جن کو ہم گرافکس کے اندر سب ڈیوائڈ کرتے ہیں. دین وی ٹاکڈ ان ڈیٹیل اباؤٹ دا ایپلیکیشنس. ایک ایپلیکیشن تو ہم نے اس کی دیکھی کہ انٹرٹینمنٹ میں اس کی بہت زیادہ ایپلیکیشن ہے. انٹرٹینمنٹ میں ہم نے اس کو فردر سب کلاسیفائی کیا. ون انٹو ویڈیو گیمز. ویڈیو گیمز آر یو مسٹ ہیو سین آر پلیڈ اے لاٹ آف گیمز جو کہ ویڈیو گیمز ہیں. ویڈیو گیمز کیا ہوں گی کہ یو کریٹ اے سینیریو اور آپ اس کے اندر جو ڈفرینٹ کریکٹرز ہیں یو آر کنٹرولنگ دیٹ. فار ایگزامپل یو کین پلے فٹ بال, یو کین پلے چیس, یو کین پلے کارڈز. جو گیمز ایکچوئل ہماری آؤٹ ڈور گیمز ہیں ان کی سیمولیشنز یا ان کی گیمز آن کمپیوٹر اویلیبل ہیں. سنوکر اویلیبل ہے, پول گیم اویلیبل ہے.
بٹ دیر آر ادر گیمز ایز ویل, جیسے آپ کی ایکشن تھرلر گیمز ہیں جو کہ ریئلٹی میں تو نہیں ہوتی, بٹ یو آر لائک fighting with someone, or your character is fighting with someone, and it's overcoming different hurdles. تو گیمز جو ہیں دے آر بیسیکلی ایک انٹرٹینمنٹ یا فن پرپز ہے اس کا. آبویسلی دیر از نو ایکسرسائز, بٹ دیر کین بی دا گیمز جو کہ ایسی گیمز ہو سکتی ہیں جو لرننگ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ انسان کی بڑھا سکیں, دین وہ پھر ایریا ہم دوسری سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. دیٹ از, وی آر ناٹ ڈیبیٹنگ اباؤٹ گیمز ایکچولی ہیئر, ہم یہاں پہ صرف گرافکس کی اپلیکیشنس کی بات کر رہے ہیں. دین ان دا ایریا آف انٹرٹینمنٹ وی سیڈ کہ کارٹون کیریکٹرز یا کارٹون کی جو پروڈکشن ہے کارٹونس کی, دیٹ از اے بگ ایریا. ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی بات کی تھی کہ دیر آر فل چینلز اینڈ دیر آر مور دین ون جو کہ صرف کارٹونز کو پلے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کارٹون جو ہے اس کی پروڈکشن وہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. دا پیپل رادر کڈس بیسیکلی لو ٹو واچ کارٹونس. اس میں بہت سے کیریکٹرز ہیں, یو مائٹ ہیو سین دیم فرام اولڈ ٹائمس, لائک ٹام اینڈ جیری ہے, مکی ماؤس ہے فرام والٹ ڈزنی, اینڈ دیر آر مینی جو کہ ادر کیریکٹرز, لونی ٹونز ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, بہت سے کارٹونز ہیں. دین دیر آر موویز. موویز میں وی ہیو ٹو سیپریٹ کیٹیگریز. ایک تو کارٹون موویز ہیں پوری کی پوری, ان میں جیسے ہم نے ذکر کیا تھا باگز لائف کی بات کر رہے تھے. دین دیر آر ہیل نمبر آف باربیز ہیں, بین 10 کی مختلف سیریز ہیں. اسی طرح سے دیر آر مینی سیریز. شریک ہے, شریک کی 3 جو ہیں اس کی سیکولس آ چکے ہیں. دین اسپرٹ ہے, اینڈ دے جسٹ ہیو کانسیپٹس, اور ان کو they have implemented them using cartoon films. And then there are animations that are used in other Hollywood movies. جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا, ایک فائنل فینٹیسی ایک مووی ہے, دیٹ از این اینیمیٹڈ مووی, بٹ اٹس لائک اس میں کریکٹرز جو ہیں دے آر لائک ریئل کریکٹرز. سملرلی پولر آئس اگر آپ نے دیکھی ہے تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ ریئل کریکٹرز کے بیس پہ بنائی گئی ہے. رادر پولر ایکسپریس, اٹس ناٹ پولر آئس, اٹس پولر ایکسپریس. اینڈ دین دیر آر موویز جو کہ کچھ اس میں پارٹ ریئل ہے, کچھ اینیمیٹڈ ہے. دیر آر hell lot of movies. اب تقریباً ہالی ووڈ کی موسٹ آف دا موویز جو ہیں ان میں گرافکس کا کردار بہت زیادہ ہے. دیر آر کمپنیز دیٹ آر ورکنگ ود دا اسٹوڈیوز. میں نے لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا, پکسر کمیونیکیشن واز بیسیکلی انکارپوریٹڈ بائی اسٹیو جابز آفٹر ہی واز فائرڈ فرام ایپل. اور اس نے بیسیکلی جو کافی ساری جو موویز ہیں جن میں ہم نے جن کا کچھ لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا, دے آر پروڈیوسڈ بائی پکسر. اینڈ دیر آر ادر کمپنیز لائک مینٹر گرافکس ہے, سلیکن گرافکس ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یو مائٹ ہیو سین بہت سی موویز, جیسے جوراسک پارک ہے. جوراسک پارک میں دیر آر ریئل کریکٹرز بٹ دیر آر ڈائنوسارز ایز ویل. ڈائنوسارز آر نو ویئر, بٹ ان کے کریکٹرز جو ہیں دے ور کریٹڈ اینڈ دے ور سپر امپوزڈ آن دا ریئل کریکٹرز. یہ سب گرافکس کے کمالات ہیں. You must have seen that Titanic.
ٹائٹینک میں اتنا بڑا جہاز کریٹ کیا گیا. دیٹ واز اے ماسٹر پیس جو کہ گرافکس جس میں بہت انٹینسولی یوز کی گئیں اور بڑی افیکٹولی یوز کی گئیں. دیٹ شپ نیور مووڈ. شپ واز ریئل بٹ اٹ نیور مووڈ. اور اس کے اوپر وہ 4,000 بندے بھی نہیں تھے جتنے زیادہ لوگ اس کے اوپر دکھائے گئے. دے آر ناٹ ایکچولی آن دا شپ. دے ایکچولی اس کی میکنگ اگر آپ دیکھیں تو اس میں دے ہیو شون اے لاٹ آف تھنگس جس میں کہ یو ول لرن کہ کس طرح سے دے ہیو کریٹڈ دوز illusions. Those people who were waving from the deck of the ship, they were all generated by computers. They were not real. So, جو entertainment میں we have a lot of computer graphics. صرف ایسا ہی نہیں ہے. یہ کمپیوٹر گرافکس جو ہیں یہ آپ کی نیوز چینلز والے بھی یوز کرتے ہیں. نیوز میں فار ایگزامپل اگر کسی انسیڈنٹ کا انہوں نے خاکہ دکھانا ہو یا اس کی فوٹیج ان کے پاس موجود نہیں ہے بٹ دے کین کریٹ دیئر امیجنری جو اس کی اینیمیشن ہے. فار ایگزامپل یو مائٹ ہیو سین دیٹ اینیمیشن کریٹڈ فار اسامہ شوٹنگ, اسامہ بن لادن شوٹنگ. ایک وہ اس کی اینیمیشن کریٹ کی گئی تھی جو کہ ہمارے مختلف چینلز پہ دکھائی جاتی رہی ہے. اینڈ دیر آر ادرس کہ کچھ موقع ہیں جہاں پہ کیمراز موجود نہیں ہوتے, پھر ان کو وہ خود سے اپنے تصور کے مطابق اینیمیٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا. تو گرافکس کی جو انفارمیشن جو ایج ہے اس کے ساتھ جو انٹیگریشن ہے یا کپلنگ ہے دیٹ از ویری اسٹرانگ ناؤ. سو انفارمیشن کے انٹرٹینمنٹ کے علاوہ دیر واز اندر ایریا جس کو ہم نے سیمولیشن کہا کہ سیمولیشنز جو ہیں دے آر آلسو یوزڈ ویری ہیویلی. سیمولیشنز کے کئی فائدے ہیں کہ اٹس اے سارٹ آف لائک نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ. ہم بہت سی چیزوں کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ, ہم اگر ان کے ماڈلز کریکٹ کریٹ کر لیں کہ فار ایگزامپل آئی ہیو ٹو سی کہ ہاؤ مچ پریشر دس پین کین بیئر, کب یہ اس کے اوپر میں وزن ڈالوں تو یہ ٹوٹ جائے گا اور کب میں کتنا وزن یہ برداشت کر جائے گا. تو اس کے لیے آئی کین بیسیکلی ماڈل اٹ ویری ایکوریٹلی کہ اس کی سختی کتنی ہے, اس میں لچک کتنی ہے, وہ ساری کی ساری, اور اس کی جو اوپر فورس لگے گی وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی, کس پوائنٹ پہ فورس لگے گی تو وہ زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی, کس پوائنٹ پہ لگے گی تو کم ہوگی. تو سارے کے سارے فیکٹرز کو اگر میں مد نظر رکھ کے اس کے پھر کسی ایک پوائنٹ پہ پریشر کریٹ کرتے ہیں اینڈ دین وی کین سی کہ بریکیج جو ہے وہ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, یا کیسے آ سکتی. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہم سیمولیشن کی مدد سے کر سکتے ہیں. دین سیمولیشن کا ایک بہت بڑا جو ایڈوانٹیج ہے دیٹ از ان ٹریننگ بیسیکلی. اب اگر کسی کو فلائنگ سکھانی ہے ہم نے, لائک ناٹ ایکچوئل فلائنگ, آئی مین اباؤٹ کہ اس کو پائلٹ کو ہم نے ٹریننگ دینی ہے, تو اف وی ہیو ٹو ڈو دیٹ, کسی کو ہم رسک نہیں لے سکتے کہ بغیر کچھ بتائے یا بغیر کچھ سکھائے ہم اس کو شپ پہ اس کو پلین پہ بٹھا دیں اینڈ ہی اور شی اسٹارٹس ٹو فلائنگ اے پلین. آلدو کہ دیر آر پلینز جو کہ دے ہیو ملٹیپل کنٹرول اور اس میں انسٹرکٹر اینڈ جو لرنر ہے both can sit together or they can control it, but before going to that you can do that using computers. But you will do, جیسا کہ میں نے لاسٹ کلاس میں بھی بتایا کہ we can have that simulated environment
یعنی کاکپٹ کو ایگزیکٹلی سیم کاپی کر سکتے ہیں. اس کے سامنے اسکرینس ہیں انسٹیڈ آف ونڈ شیلڈ دیر آر اسکرینس دیٹ آر شوئنگ کہ سامنے کیا ہو رہا ہے. اینڈ آل کنٹرولز آل ڈسپلیز آر لائک یو آر سٹنگ in a plane's cockpit and you are trying to fly it. So اس میں غلطی کی کاسٹ جو ہے that is not there. But if there is a critical mistake during actual flying, so the cost is very heavy. Similarly, ہم فائر فائٹرز کو جیسے ٹرین کرنا ہے تو اس کو ہم آن جاب ٹریننگ تو نہیں دے سکتے. فائر فائٹر کو ایک انٹرینڈ فائر فائٹر کو جلتی ہوئی آگ میں جھونک دینا از جسٹ لائک کہ جیسے وی آر سینڈنگ ہم ٹو گیٹ کلڈ. ناٹ اونلی ہم سیلف بٹ دا پرسن ہو از ٹریپڈ ان فائر اینڈ ول بی ریسکیوڈ بائی دیٹ فائر فائٹر. سو اس کے لیے بھی وی کین کریٹ دوز سیمولیٹڈ انوائرمنٹس اور سیمولیشن کی مدد سے وی کین ڈو دیٹ. وی کین تھنک آف مینی اپلیکیشنز آف سیمولیشنس جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں in our daily life. Then we talked about medicine کہ میڈیسن میں بھی اس کی بہت زیادہ استعمال ہے کمپیوٹر گرافکس کا. اس میں دو پارٹس ہیں. ایک تو امیجری ہے کہ ہم باڈی کی امیجز لیتے ہیں. دیٹ پارٹ مینلی فالز انٹو امیج پروسیسنگ اور انفارمیٹکس امیج یا بایو انفارمیٹکس میں چلا جاتا ہے یا بایو میڈیکل امیجنگ میں چلا جاتا ہے. بٹ آن جنرل پراسپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایکچولی کمپیوٹر گرافکس ہی ہیں. اور اس میں ہم ہم خود سے تو نہیں کریٹ کرتے. فرام دا انفارمیشن جو پیشنٹ انفارمیشن ہے اس سے ہم امیجز کریٹ کرتے ہیں. اینڈ دین دوز امیجز جو ہیں دے کین بی مینیپولیٹڈ بائی دا ڈاکٹرس. اب ایک زمانہ تھا کہ جب آپ نے ایک دفعہ ایک ڈیٹا لیا اس وقت دیکھا اسے ختم ہو گیا. نو ود ڈیجیٹائزڈ انفارمیشن یور ایکس رےز ایون گیٹ اسٹورڈ ان کمپیوٹر. اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر بنائیں, اٹ کین بی ویوڈ ایز افیکٹولی آن دا کمپیوٹر اسکرین اور مانیٹر. اور اس کی جو کاسٹ ہے بیسیکلی پروڈکشن کی, دیٹ از واٹ وی سیو ایکچولی. اور نہ صرف وہ سیو رہے گی بلکہ اس کو ہسٹری مینٹین کرنے کا جو کام ہے وہ بھی آسان رہے گا. Similarly, there are other scans like CT scan ہے, MRIs ہیں, they are all now using computer techniques. اور جو CT ہے خاص طور پہ that is taking rectangular pictures اور matrices کی فارم میں, matrix کی فارم میں, it will take like the scan of every layer of the part جس کو کہ ہم observe کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس لیئر کو کمبائن کرنے کے بعد وی نارملی جنریٹ دیٹ امیج. اور ڈاکٹر جو ہیں اس سے ایگزیکٹلی ایویلیویٹ کر لیتے ہیں کہ ویئر از دا پرابلم. سملرلی میڈیسن میں جو دوسرا استعمال ہے دیٹ از ان سرجری. یو مائٹ ہیو سین کہ جس طرح سے وقت گزرتا جا رہا ہے بہت سی جو پروسیجرز ہیں دے آر بیکمنگ سمپلر. اینجیوپلاسٹی ہے جیسے ان پاسٹ ہارٹ کی سرجری واز کنسیڈرڈ ایز ویری ڈیفیکلٹ اور اوپن ہارٹ بائی پاس سرجریز دے ور ویری ڈیفیکلٹ. بٹ اینجیوپلاسٹی از جسٹ لائک اے پروسیجر جو کہ اب جس کو سرجری مانا بھی نہیں جاتا. That is a sort of an area which is classified in medicine. The patient does not get any serious wound. ایک
ٹانگ کے اندر سے ایک بڑی وین کو کاٹا جاتا ہے, اس کے اندر سے یو سینڈ ان دا پروبس اینڈ دا اسٹنٹس ایز ویل اگر ضرورت ہو تو, اور ہارٹ کے والوز جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. سو دیٹ از واٹ سرجری اور میڈیسن کین ڈو, یا میڈیسن میں اس کا استعمال ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو بونز ریپلیسمنٹ کی بات کی تھی, جیسے نی جوائنٹ ہے, ہپ بون جوائنٹس وغیرہ ہیں. ایوری پیشنٹ کا سائز جو ہے دیٹ ول بی ڈفرینٹ. اس میں کوئی اسٹینڈرڈ سائز آپ نہیں رکھ سکتے کہ یہ 8 نمبر کا ہے, یہ 9 نمبر کا ہے, بیکاز اینی ڈفرینس, مائنر سا بھی ڈفرینس اگر ہوگا دو پارٹس جہاں پہ میچ کر رہے ہوں گے, تو it may become very painful. So patient specific جو سائزز ہیں ان کو کرنے کے لیے بھی we need کہ ہم ان ماڈلز کو پہلے سے سیمولیٹ کر کے and then we can check کہ whether this size is fit, اور اس کو ہم اسی سائز کے مطابق if we have that in our inventory we can use that or we can get it manufactured, وہ پارٹ ہے, تاکہ وہ پراپرلی ریپلیس کیا جا سکے. So these were various applications. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ میں بھی one part is right I'm doing in front of you, کہ ڈسٹینس لرننگ پروگرام میں یو آر گیٹنگ دس ڈگری اور یو آر گیٹنگ دس ایجوکیشن, اینڈ آئی ایم یوزنگ دیز گرافیکل ٹولس ٹو کمیونیکیٹ دس نالج ٹو یو پیپل. تو اس میں یو کین سی کہ آئی سم ٹائمز رائٹ آن مائی ٹیبلیٹ اینڈ دیٹ یو ایکچولی کین سی آن یور اسکرینس. Similarly, I have the information which is in front of me, but when you look at it, you will be looking at it as if this information is at my back. So this is basically all جو کہ کمپیوٹر گرافکس کے کمالات ہیں, کمپیوٹر گرافکس کے ایریاز ہیں. So this area جو ہے this is very interesting, اور if you get excellence in that area, تو it can bring huge fortune for you as well. Like I said کہ جو گیمز کا ہی صرف ریونیو ہے that is almost equal to the Hollywood movies revenue. So you can see کہ اس وقت انفارمیشن ایج میں آپ پورے کے پورے جو اشتہار ہیں that you can create with these animations, ان کو آپ خوبصورت یا اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں, and you can create or you can actually give clear messages. آپ جس طرح سے بھی کسی چیز کو کاٹ پیٹ کر دکھانا چاہیں, without doing that آپ سیمولیٹ کر کے ان چیزوں کو اس طرح سے دکھا سکتے ہیں. So this is not only interesting but also it can be very well paid. So this area جو ہے that should be very interesting. So today we will basically continue our introduction to graphics, and then we will move on to the systems. graphic systems جو ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں, ان میں کیا کیا کمپوننٹس ہیں, تھوڑا سا ہم کمپوننٹس اور ان کے کریکٹرسٹکس کی بات جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے ان ٹوڈیز لیکچر. سو فرسٹ آف آل جو چیز آج ہم دیکھیں گے دیٹ از اباؤٹ ویژوائلائزیشن. یعنی بیسیکلی ہم نے ماڈلنگ کی بات تو کی تھی کہ ماڈلنگ جو ہے دیٹ از کہ ہم اس امیج کا اس انفارمیشن کو امیج کی انفارمیشن کو اس طرح سے لکھتے ہیں یا رکھتے ہیں کہ اٹ بیکمس انڈرسٹینڈیبل فار کمپیوٹر. اب کمپیوٹر سے جب اس کو ڈسپلے کرنے کا جو پارٹ ہے دیٹ وڈ بی کالڈ ویژوائلائزیشن. دیٹ از ریپرزینٹنگ ڈیٹا
with graphical illustrations is called visualization. So visualization جو ہے that can be scientific or for business purposes. So production of graphical representations for scientific, engineering and medical data sets and processes is generally referred to as scientific visualization. یعنی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں گرافیکل ریپرزینٹیشنز فار سائنٹیفک, انجینئرنگ اینڈ میڈیکل ڈیٹا سیٹس اینڈ پروسیسز. یعنی کسی بھی انجینئرنگ کے لیے یا میڈیکل سیٹ اپ کے لیے آپ کر رہے ہیں تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ سائنٹیفک ویژولائزیشن ہوگی. اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو اونلی دیز ٹو ایریاز. سائنٹیفک جو جنرلی ہے دیٹ وڈ بی اینی تھنگ جہاں پہ کہ ریسرچ ہم کر رہے ہو سکتے ہیں, وچ کین بی اباؤٹ باٹنی, دیٹ کین بی اباؤٹ فزکس, دیٹ کین بی اباؤٹ کیمسٹری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہم کسی بھی انفارمیشن کو ود گرافکس جو ہے وہ زیادہ افیکٹولی دکھا لیتے ہیں. دین دا بزنس یوٹیلائزیشن جو ہے وہ تو obviously we can see it very well کہ بزنس یوٹیلائزیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی چیز کو گرافیکلی اگر ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو وی کین لائک سے کہ گراف سے ہم دکھا رہے ہیں سیلز کو, کہ سیلز آف آور کمپنیز آر شون بائی سم گراف یا ہسٹوگرام یا پائی چارٹ سے ہم دکھا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں ٹرینڈ پتہ چلے گا کہ ویدر وی آر ڈوئنگ ویل اور we need to put more efforts. If the sales are increasing, اس کا مطلب ہے کہ we are doing well. And if sales are not doing are decreasing like اس کا جو گراف ہے that is coming down, تو ہم اس کا مطلب ہے کہ we need to have serious efforts to improve our company's revenues. تو اس طرح سے بزنس ویژولائزیشنز جو ہیں دے آر, اس کے علاوہ جو رپورٹنگ ہے, آپ کی رپورٹنگ ان نمبرز بھی ہو سکتی ہے. یو کین جنریٹ یور رپورٹس گرافیکلی, جن میں آبویسلی پھر یہی چیزیں گرافس ہیں, بار چارٹس ہیں, پائی چارٹس ہیں, دے آر ویری ویری یوزفل. اور اب تو کام اتنا آسان ہو گیا ہے کہ یو ہیو پیکیجز اویلیبل. Like you can create everything using maybe Microsoft Excel. اگر تھوڑا سا ایڈوانسڈ آپ کو ڈیٹا بیسز ساتھ چاہیے تو یو کین یوز maybe Microsoft Access. بہت ایڈوانس ڈیٹا بیسز کے لیے, بگ سسٹمز کے لیے ایکسیس may not be suitable, تو پھر آپ کو دوسرے ٹولز کی طرف جانا پڑتا ہے. بٹ یہ جو سمپل ٹولز ہیں, بیسک سے ٹولز ہیں, they almost have capability of doing everything. گرافس یہ بنا دیتے ہیں, گرافیکل یوزر انٹرفیسز یہ بنا دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ یہ آپ جو بھی پروسیسنگ ہے, جو فارمولا آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین بیسیکلی ڈو دیٹ. تو یو کین ڈو بزنس ویژولائزیشن by using these information. دین جو نیکسٹ ایریا ہے دیٹ از اباؤٹ امیج پروسیسنگ. امیج پروسیسنگ جو کہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, یو مائٹ ٹیک اٹ ایز این الیکٹو ان یور electives when you have to read those electives. But just to share it over here کہ this basically image processing جو ہے that overlaps with the area of the graphics. ہم اس کو بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ امیج پروسیسنگ, اس میں امیج ہمارے پاس موجود ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو فردر پروسیسنگ آن دیٹ. تو اس میں بیسیکلی ایک جو اس کی کیٹیگری ہے دیٹ از اباؤٹ امپروونگ پکچرس, اینڈ دا سیکنڈ جو اس میں ہے دیٹ از اباؤٹ مشین وی ایم. امپروونگ پکچرز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس پکچر ہے, جو امیج ہے, اس کو لے کے اس کی کوالٹی کو زیادہ
ویزیبل یا زیادہ اٹریکٹیو جو ہے وہ بنا سکیں. فار ایگزامپل اگر امیج بلر ہے تو اس کو ہم شارپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اف دیر آر ادر پرابلمز ان دا امیج, جیسے اس کی جو برائٹنیس ہے وہ کم ہے, اس کو ہم کیسے برائٹنیس کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اینڈ اس کا کنٹراسٹ کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو وی کین ڈو, یا ہمیں اس کا صرف اگر بارڈر چاہیے تو وہ ہم کیسے وی کین کریٹ. تو امیج میں ہم کس طرح سے تبدیلیاں لا سکتے ہیں, کس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو دین امیج دیٹ وڈ بی امیج پروسیسنگ, جس میں امیج فلٹرنگ بھی آتی ہے کہ ہم ویریس فلٹرنگ ٹیکنیکس اپلائی کر کے امیج کی کوالٹی کو بہتر کریں, یا ہم اس میں امیج انہانسمنٹس کی باتیں بھی کرتے ہیں. دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ ہم ان مور ڈیٹیل اف یو سی دوز امیج پروسیسنگ ایریاز, تو اس کو آپ زیادہ بہتر طور پہ ایکسپلور کریں گے. دا سیکنڈ کیٹیگری جو امیج پروسیسنگ میں ہے دیٹ از مشین وی این. مشین وی این از بیسیکلی مشین پرسیپشن آف دا ویژول انفارمیشن. لائک جیسے کہ ہم روبوٹکس میں وی مائٹ ہیو اے کیمرا دیٹ از پلیسڈ ایز این آئی آف دیٹ روبوٹ, یا کوئی اور سینسر ہے جو کہ آبسٹیکلس کے بارے میں روبوٹ کو بتاتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کیمرا ہے اس سے جو انفارمیشن اس کو مل رہی ہے دیٹ اس سے اٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ ویدر دس از این آبسٹیکل اور ویدر اٹ از کمنگ ان ٹو اٹس وے. تو should it move in the same direction which it is moving, or it has to change its direction. جو autonomous روبوٹ ہوگا, موبائل روبوٹ ہوگا, اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ if it is walking from point A to B, for example, we have this point A and we have this point B, and we have couple of like obstacles in the area, and this robot has to go from A to B. So it can take, like it can start its journey in this direction, or at one stage it will learn کہ یہاں پہ کوئی اس کے پاس there is something جو کہ اس کے رستے میں obstacle آ رہی ہے. تو it can either go this way or this way. So it can come like this, let's say it moves like this, تو اس کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ بھی ایک obstacle جو ہے جو that is in its way. So it has to change its route and it can go further straight, but since it has to go to point B, تو یہاں سے اگر سیدھا جائے گا تو یہ پوائنٹ بی تک نہیں پہنچے گا, تو اٹ ہیز ٹو چینج اٹس ڈائریکشن اینڈ اٹ ول ریچ دین ٹو دا پوائنٹ بی. تو یہ اب جو روبوٹ ہے اس کو پتا ہے کہ بی پوائنٹ کی شیپ کس طرح سے ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گی, اس کو اس نے اوائڈ کرنا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ مشین ویژن کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ ہم یعنی ہم کسی بھی ویژول انفارمیشن کو ویدر اٹ از کمنگ فرام اے کیمرا اور فرام اے سینسر, وہ اس کو ہم کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس کو کس طرح سے فیل کرتے ہیں کہ از اٹ واٹ از دس, یعنی کہاں پہ ہمیں یہ فار ایگزامپل اگر روبوٹ کے کیس میں ہم بات کریں تو ویدر اٹ از گیونگ پرابلم ٹو اس, یعنی کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا وی کین پاس تھرو اٹ. فار ایگزامپل یہاں پہ مے بی کہ اسموک بھی ہو سکتا ہے. اگر اسموک ہے تو اٹ ول ہیو ٹو ایویلیویٹ کہ کیا یہ اسموک اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ اس کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے.
اگر روبوٹ میں اتنی انٹیلیجنس ہوگی تو اس نے اس میں سے نہیں گزرنا. اور اگر اسموک جو ہے وہ کسی اور جگہ سے آ رہا ہے, فار ایگزامپل سم باڈی اسموکنگ اوور دیئر, اور وہاں پہ اسموک زیادہ کچھ تھوڑا سا کنسنٹریٹ ہو گیا ہے اس کے راستے میں, تو روبوٹ شوڈ جسٹ پاس تھرو اٹ. تو دس از سم تھنگ جو کہ امیج یا مشین ویژن کے کیس میں جس کو ہم مشین ویژن کی کیٹیگری میں لے لیتے ہیں. تو امیج پروسیسنگ میں وی ہیو دس ٹائپ آف تھنگس. دیٹ از آلسو اے ویری انٹرسٹنگ ایریا. I hope some of you will might study those image processing in their further classes or as an elective course in your this course as well. So another جو اپلیکیشن ایریا ہے یا جو امپارٹینٹ پارٹ ہے جس کو ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی جس کا ذکر کیا تھا, گرافیکل یوزر انٹرفیسز, یعنی جو ہم نے ایوری ڈے یوز کی بات کی تھی کہ ہم آئیکانز اور مینیوز یوز کر لیتے ہیں اور ان کی مدد سے وی کین نیویگیٹ ان دا پروگرام. تو گرافیکل یوزر انٹرفیسز جو ہیں اگر وہ اچھے گرافیکل یوزر انٹرفیسز ہیں تو وہ پروگرامز کو, سافٹ ویئرز کو دے میک ریئلی یوزر فرینڈلی. اب یوزر فرینڈلی جو ہے اس کا مطلب آئی ہوپ یو نو ویری ویل کہ جو یوزر ہے اس کو استعمال کرنے میں دقت نہ ہو, اس پروگرام کو ایکسپلور کرنے میں دقت نہ ہو. یو شوڈ بی ایبل ٹو یوز اٹ very easily, or a simple layman can get trained on that software or on that application really quickly. So graphical user interfaces display menus and icons for fast selection of any processing required. یعنی کوئی بھی آپ نے اگر پروسیسنگ ریکارڈ آپ کو چاہیے تو اس کی سلیکشن جو ہے دیٹ بیکمز ویری کوئک وین یو یوز دیز گوئیز یا گرافیکل یوزر انٹرفیسز, جس کو ہم سم ٹائمز HCI بھی ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کی بات بھی کرتے ہیں, بٹ دیٹ از ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس بیسیکلی, کہ کمپیوٹرز کا انسانوں کے ساتھ انٹرفیس جو ہے وہ کس طرح کا ہے. تو لائک اگر ہم کمانڈ پرامپٹس کی بات کر رہے ہوں کہ کمانڈ پہ ہم نے کمانڈس دینی ہے, تو اٹ مینس کہ وی مسٹ ریمبر a lot of commands so that we can use that software very effectively. So if we have this whole ہماری جو سافٹ ویئر ہے that comes with user interface, so user can basically navigate through all options. Like اگر آپ ونڈوز دیکھتے ہیں تو اس میں you have a standard pattern کہ سب سے پہلے you normally see a file on the menu, اس کے بعد you have edit ہے, پھر یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیٹ ڈپینڈز آن دا سافٹ ویئر کہ وہ کس قسم کا ہے. یہاں پہ ہیلپ ہوگا, فار ایگزامپل اف اٹس مائکروسافٹ ورڈ تو اس میں یہاں پہ مے بی کہ ٹولز ہیں اور یہاں پہ اٹس ٹیبلز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یو ہیو دیز ڈفرینٹ مینیوز, یو کلک اٹ تو آپ کو ایک اور مینیو جو ہے دیٹ ول بی اویلیبل ٹو یو, اور اس میں یو کین سی کہ آپ نے اگر فائل اوپن کرنی ہے تو یو ہیو ٹو کلک اوور جسٹ ہیئر, اور پرنٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو کلک ایٹ سم ادر آئیکن. اور ان کے شارٹ کٹس جو ہیں دے آر آلسو اویلیبل آن دا ٹول بارز ایز ویل, اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں. تو اٹس بیسیکلی جو گرافیکل یوزر انٹرفیسز ہیں دے میک تھنگس ویری سمپل. جو فار ایگزامپل اس میں یو سی کہ اٹس وٹ یو سی وٹ یو گیٹ ٹائپ کی انفارمیشن ہے کہ جیسا آپ اصل میں پرنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جیسی اس کی ڈاکومنٹ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے,
ویسی ہی ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. So that is all about graphics. جو ٹرو ٹائپ فانٹس ہیں, جو اس کی گرافیکل ریپرزینٹیشنس ہیں, ایوری تھنگ یو کین سی آن یور اسکرین. ان پاسٹ یا ابھی بھی کچھ جو سافٹ ویئرس ہیں, کچھ جو ایڈیٹرس ہیں, دے ڈونٹ ہیو وٹ یو سیز وٹ یو گیٹ ٹائپ آف انٹرفیسز. اس میں آپ کو بولڈ کرنے کے لیے فار ایگزامپل یو مائٹ بی یوزنگ دس کمانڈ کہ اگر \b کسی ورڈ سے پہلے لکھا ہے تو دیٹ ورڈ ول بی بولڈیڈ, اور جب آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ آپ کو بولڈ نظر آئے گا, اور یہ \b جو ہے دیٹ ول ناٹ بی ان یور پرنٹنگ. سو اس میں obviously you have to memorize a lot of such things کہ آپ نے کس چیز سے بولڈ کرنا ہے, کس چیز سے آپ نے اٹیلک میں لے کے جانا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے. بٹ آن گرافیکل یوزر انٹرفیس یو جسٹ سلیکٹ دیٹ ورڈ اور سینٹینس اور پیراگراف اور پیج اور ڈاکیومنٹ, اور آپ اس کو جسٹ ون کلک کے ساتھ یو کین میک اٹ بولڈ, اٹیلک, اس کی فونٹ چینج کر سکتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. So this is basically what that makes users' life easy, but at the same time, as I said in the last class as well, it makes programmers' life complicated. تو پروگرامر کو ساری چیزیں سوچنا پڑتی ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. So these days جو اچھے یوزر انٹرفیسز ہیں دے نارملی ہیو 70% 60% سے زیادہ کوڈ جو ہے دیٹ از فار ایکچولی یوزر انٹرفیس, اور ایکچوئل پروگرام کا کوڈ جو ہے وہ دیٹ از اسمالر دین دا یوزر انٹرفیسز. اتنے ہیوی اور ہیوج یوزر انٹرفیسز پروگرامس کے ساتھ چلتے ہیں. In graphical user interfaces, a Windows manager allows user to display multiple windows. Each window can process different data, whether graphical or text. A window can be made active just by clicking mouse on it. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے آپ ایک وقت میں 2 یا اس سے زیادہ بھی ورڈ کے ڈاکومنٹس کھول سکتے ہیں, یعنی اسی پروگرام کی ملٹیپل ونڈوز آپ نے کھول دی. یا جنرلی اسپیکنگ ایوری ونڈو وڈ بی سم تھنگ جو کہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے. سو جو پروگرام ہے یا مائکروسافٹ ونڈوز ہے یا آپریٹنگ سسٹم جو ہے دیٹ ول بی لوکنگ ایٹ ایوری ونڈو ایز اے سیپریٹ اینٹی. تو دے آر پروسیسنگ دیئر اون جابس ان دیئر اون تھریڈس. اپنے الوکیٹڈ ٹائم میں وہ کوئی ہو سکتا ہے ورڈ, کسی کے اوپر ورڈ پروسیسنگ چل رہی ہے, کہیں پہ وی آر کریٹنگ گرافس یوزنگ دیٹ نیومیریکل ڈیٹا, اور کہیں پہ ہم کوئی ایکسل شیٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ایک مووی بھی چل رہی ہے. تو ہر جو ونڈو ہے دیٹ از ڈوئنگ اٹس اون جاب, بٹ اس میں سے جو ایکٹیو ونڈو ہوگی دیٹ ول بی اونلی ون ونڈو, اور اس ونڈو کو ہم بیسیکلی کہیں گے کہ یہ ونڈو جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ ایکٹیو ہے. یو کین ایکٹیویٹ اینی ونڈو بائی کلکنگ آن دیٹ ونڈو ود دا ماؤس. یہ چیزیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ جسٹ آئی ایم ٹرائنگ یو پیپل ٹو اپریشیٹ دوز تھنگس. آئی ہوپ کہ یو مے ناٹ ہیو یوزڈ دوز سسٹمس جو کہ ڈاس بیسڈ تھے. If you would have used them, اور اگر اب بھی آپ میں سے کوئی یونکس کے یا لائنکس کے ایسے ورژنس پہ کام کر رہا ہے جو جن کے یوزر انٹرفیسز نہیں ہیں, جو گرافیکل پارٹ ان میں شامل نہیں ہیں, تو آئی ہوپ یو وڈ بی ایبل ٹو اپریشیٹنگ کہ یہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ یوزر کے لیے سمپلیفائی ہو گئی. So a Windows manager allows user to display multiple windows. Each window can process different data, whether graphical or text. A window can be made active just by clicking mouse on it. ٹھیک ہے, so that was about user interfaces. اب ہم generally graphics systems کی بات کریں گے. Graphics systems میں it's a simplified diagram which is, if you have taken a course in computer architecture, تو
So it's similar to that von Neumann architecture. Von Neumann architecture جو ہے that basically tells us کہ a computer system will have a CPU, will have memory, will have input and will have an output. وہاں پہ ہم سی پی یو کو دو حصوں میں بیسیکلی ڈیوائڈ کرتے ہیں, اے ایل یو اینڈ کنٹرول یونٹ. یہاں پہ بیسیکلی وی ول جسٹ ٹیک اٹ ایز پروسیسر اور انپٹ آؤٹ پٹ کو ہم آئی او ڈیوائسز کہتے ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی دس پارٹ جو ہے دس از ورکنگ ایز انپٹ ڈیوائسز ہیں, اور یہاں پہ وی ہیو دیز output devices. Right now we are looking at only the monitor or display device, but if we have that pen plotter or printer ہے, اس قسم کی چیزیں جو ہیں they can be something جو کہ graphically data کو output بھی کرتی ہیں. There may be other devices but graphically ہم normally ان کو use کرتے ہیں. So this is basically output over here, and we have a processor, this one, and this is our main memory. اور frame buffer کے بارے میں we will talk later, but it is something جو کہ again is a sort of memory for right now, کہ یہ بھی ایک طرح کی memory ہے جو کہ ویڈیو کے لیے اسپیسیفک ویڈیو میموری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اٹس سم تھنگ لائک دیٹ. جب آپ کمپیوٹر پرچیز کرتے ہیں تو آپ اس کی ویڈیو ریم کے بارے میں بات آپ نے سنی ہوگی, کی ہوگی. یو مائٹ ہیو گیون اٹ گڈ ویٹ کہ اس کی جو ویڈیو میموری ہے وہ اتنی زیادہ ہے, اٹ ہیز سیپریٹ ویڈیو پروسیسر, اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ گیمز جو ہیں یا گیمز کی گرافکس جو ہیں وہ بہت اچھی چلتی ہیں, رنز ویری فاسٹ. تو وہ چیزیں جو ہیں دیٹ وڈ ان کو لیٹر سٹیج پہ دیکھیں گے, بٹ رائٹ ناؤ وی آر ہیونگ دس, وی آر ٹیکنگ اٹ ایز میموری. ان پٹ ڈیوائسز میں کی بورڈ جو ہے دیٹ ول ان پٹ اونلی ٹیکسٹ. ٹیبلٹ جو ہے دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ایم یوزنگ رائٹ ناؤ ایز ویل, کہ اٹس ورکنگ لائک جیسے میں پین سے پیپر کے اوپر لکھ رہا ہوں, یا آئی ایم رائٹنگ ود مائی پین آن دا بورڈ. تو لکھنے سے جو بھی وٹ ایور آئی رائٹ آن اٹ دیٹ از ڈسپلیڈ آن دا اسکرین. دس از بیسیکلی, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از یہ گرافکس ٹیبلٹ ہے. وٹ ایور یو رائٹ آن اٹ ول بی ڈسپلیڈ آن دا اسکرین. اینڈ ماؤس جو ہے دیٹ از آبویسلی, اس سے ہم انفارمیشن گرافیکل انفارمیشن ہی ان پٹ کرتے ہیں. اٹ ول بیسیکلی یوزڈ ٹو ان پٹ گرافیکل انفارمیشن, اور جو مینلی ایکس اور وائی پوزیشن ماؤس کی سینڈ کرتا ہے. یعنی جس پوزیشن پہ ہم نے اس کو کلک کیا تو اٹ ول بی سینڈنگ اے میسج ٹو ونڈوز. ونڈوز آپ کو اندازہ ہوگا کہ اٹ ورکس آن بیسیکلی میسیجز. کیا ڈیوائس جو ہے وہ دیٹ از اٹس سینڈنگ اٹس اون میسیجز. تو یہ ایکس وائی, اور پھر یہ بتا رہا ہوگا کہ ویدر لیفٹ کلک ہے, رائٹ کلک ہے, اسکرول بار یا اسکرول ویل جو ہے وہ اس کے اوپر یوز ہوا ہے یا نہیں ہوا. سم ہیڈ 3 بٹنز, جو مڈل بٹن تھا اس کو بھی یوز کیا جاتا تھا. سو دیز آر ڈفرینٹ ڈیوائسز. دین دیر مے بی ادر ڈیوائسز جو کہ فار ایگزامپل پریسیجن کے لیے ہم ایسی ٹیبلٹس جن کے اوپر دیٹ آر گریڈیڈ کہ ہم نے اس ڈائمینشن کی ان پٹ دینی ہے,
shape جو ہے that should be very accurately provided in. تو there might be other devices, but ہم مین کیٹیگری کو اگر دیکھیں تو input devices ہیں, پروسیسر ہے, میموری ہے, اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. تو اٹس جنرلی since it's a computer system, it has to be like that as we do define it for computers, یعنی جو کہ وان نیومین آرکیٹیکچر کا ہی ایک ورژن ہے. سو سب سے پہلے ہم آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں جو موسٹ کامن ڈیوائسز ہیں, دے آر دا مانیٹرز دیٹ آر بیسڈ آن کیتھوڈ رے ٹیوب. آلدو کہ ان کا یوزیج ڈے بائی ڈے کم ہوتا جا رہا ہے اور وی آر سوئچنگ ٹو LCDs, بٹ دے اسٹل ہیو دیئر یوٹیلٹی اینڈ یوزیج ایٹ اے ویری میسو اسکیل. اسٹل بہت سے جگہوں پہ آپ کو ٹی ویز اور مانیٹرز جو ہیں آپ CRT بیسڈ نظر آئیں گے. زیادہ تر اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بند ہو چکی ہے ایز آف ٹوڈے, بٹ they are still in use. So since it is the oldest and basic form, so we will understand کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. We will not go in very much detailed جسے کہتے ہیں اس کی فزکس اور انجینئرنگ میں تو نہیں جائیں گے, بٹ ہم اس کے رف سی جو ایک ورکنگ ہے اس کو ضرور دیکھیں گے. کیتھوڈ رے ٹیوب جو ہے بیسیکلی اس کی شیپ از لائک دس کہ وی ہیو اے چینل رائٹ ہیئر, اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کچھ کون اور سرکولر فارم میں نظر آ رہی ہے. ویل دیر آر دس ٹائپ آف CRTs ایز ویل, جو شاید آپ نے دیکھی ہوں. جب ریڈارز دکھائے جاتے ہیں تو ریڈارز جو ہیں وہ نارملی دے یوز دس سرکولر ٹائپ آف CRTs, بٹ جو ہمارے کامن یوز میں ہیں دے آر لائک ٹی وی, اور جو کمپیوٹر کے مانیٹرز ہیں دے آر ریکٹینگولر شیپڈ. تو اس میں وی ہیو دس چیمبر. اس چیمبر میں وی کین سی کہ دیر از این الیکٹران گن. الیکٹران گن جو ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں ہم ود سم ارینجمنٹ, اور یہاں پہ ایک ایکس پلیٹ ہے, ایک وائی پلیٹ ہے. یعنی اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ موشن along دس ایزیمیوتھ جو ہے دیٹ از ایکس ایکسس ہے, اور جو ہاریزونٹل ورٹیکل جو موشن ہے دیٹ از وائی ڈائریکشن, اور ہم سیدھا جو جا رہے ہیں جو اٹس اوے فرام مائی سیلف, جیسے اٹ وڈ بی دا زی ڈائریکشن. تو ایک ایکس پلیٹ ہے جو کہ الیکٹرانز کو کنٹرول کر رہی ہے ان ایکس اینڈ وائی ڈائریکشن, یعنی ایزیمیوتھل, لیفٹ سے رائٹ, رائٹ سے لیفٹ, لیفٹ سے رائٹ, رائٹ سے لیفٹ. اس ڈائریکشن میں جو پلیٹس ہیں جو کہ ایکس ڈیفلیکٹ کے نام سے نظر آ رہی ہیں, they will be controlling that part. اور اوپر سے نیچے اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اس کو یہ وائی پارٹ جو ہے that is controlling. یہ الیکٹران بیم بیسیکلی دیٹ از پروڈیوسڈ فرام دس الیکٹران گن. اس کے اندر ایک فلامنٹ یا کائل ٹائپ چیز ہوتی ہے جس کو کہ ہیٹ کرتے ہیں, تو اس سے بہت سے الیکٹرانز نکلتے ہیں. ان الیکٹرانز کو فوکس کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک بیم کی یا ایک رے کی فارم میں موو کریں, انسٹیڈ آف کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. تو دے آر فوکسڈ لائک ون بیم. اور یہاں پہ لیٹس سے کہ وی ہیو دس اسکرین جو ہے دیٹ مائٹ بی لائک پازیٹیولی چارجڈ. اگر یہ پازیٹیولی چارج ہوگی تو الیکٹرانس کی جو ڈائریکشن ہوگی موشن کی دیٹ وڈ بی ٹوورڈز دس پازیٹیو چارج. اس کی جو موومنٹ ہے
اپ سے ڈاؤن اور لیفٹ سے رائٹ ہم نے کہا کہ ہم ان پلیٹس کی مدد سے which actually have these two plates جو ہیں they actually have a magnetic field جو کہ اس کی موشن کو کنٹرول کر رہا ہے ان azimuth اینڈ vertical ڈائریکشن. اینڈ جو اس کی جو موشن فرام electron gun to this screen ہے that is being controlled by this electric field جو کہ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر نیگیٹو چارج ہے یہاں پہ اگر نیگیٹو چارج ہے اور یہاں پہ پازیٹیو چارج ہے تو ہمیں اتنا تو بیسیکلی ایلیمنٹری نالج ایوری باڈی مسٹ ہیو کہ لائک چارجز جو ہیں دے ول ریپیل ایچ ادر اور اپوزٹ چارجز جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہاں سے الیکٹرانز جو ایمٹ ہوں گے دے ول گو اوے فرام دس پلیس بیکاز آف دس نیگیٹو چارج اور they will be attracted towards this positive charge. جو سامنے اسکرین ہے that has an element coated on it یہ گلاس ٹیوب بیسیکلی ہوتی ہے اور گلاس ٹیوب کو ہم کوٹ کیا ہوتا ہے ود فاسفر. فاسفر کے ساتھ جب الیکٹرانز ٹکراتے ہیں تو وہاں پہ لائٹ پیدا ہوتی ہے. تو اس لائٹ کو بیسیکلی اس کی ڈفرینٹ انٹینسٹیز کے ساتھ وی کین جنریٹ دا امیج. بیفور گوئنگ ان دوز پارٹس ہم یہ جو دو چیزیں ہم نے لکھی ہیں یہاں پہ ان کے بارے میں بات کریں کہ اٹ کین بی لائک کیلیگرافک موڈ. لائک وی کین یوز دس بیم ان کیلیگرافک موڈ. کیلیگرافک کیا ہے جو ہم بیسیکلی ہاتھ سے لکھتے ہیں جس طرح سے کہ ہم بیم کو کسی بھی ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں لائک ون موو. تو کیلیگرافک موڈ جو ہوگا اس میں دیر ول بی ون بیم اونلی دیٹ مائٹ بی گوئنگ لائک دس. اور جو راسٹر موڈ ہے اس میں ایکچولی وی ہیو ایوری تھنگ آن آور مے بی ان سم میموری اور پورے کا پورا اس کا جو میپ ہے دیٹ از ڈسپلیڈ آن دا اسکرین اور اس کی اسکیننگ جو ہے دین دیٹ وڈ بی کنٹینیوس. یعنی ہم کنٹینیوسلی اس کو اسکین کرتے رہیں گے فرام لیفٹ ٹو رائٹ ٹاپ ٹو باٹم اور جو اس کی انٹینسٹیز ہیں دے ول بی میپ آف دیٹ میموری دیٹ وی ہیو آلریڈی ان آور جو سسٹم. اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے بات کریں گے. سو موسٹلی ہم اپنی جو ڈیوائسز ہیں ان کو وی ول کنٹینیو ان آور نیکسٹ کلاس. وی ول جسٹ سمرائز کہ وٹ وی ہیو لرنڈ ٹوڈے. وی کنٹینیوڈ آور ڈسکشن آن کمپیوٹر گرافکس. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ویژوائلائزیشن کیا ہے. ویژوائلائزیشن واز کہ ہم ڈیٹا کو کس طرح سے گرافیکل انفارمیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ویژوائلائزیشن جو ہے دیٹ کین بی فار سائنٹیفک اپلیکیشنس جس میں سائنس انجینئرنگ میڈیکل اور اینی ادر ریسرچ کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یا اس کو بزنس ویژوائلائزیشن ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی کمپنی کی مختلف پرفارمنس میئرز کو گرافیکلی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سیلز ہو سکتی ہیں ریونیوز ہو سکتے ہیں وی کین ٹاک اباؤٹ مے بی امپلائیز اور ان کی گروتھ کی بات کر سکتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دا نیکسٹ ایریا واز نیکسٹ ٹاپک جس کے اوپر ہم نے بات کی دیٹ واز اباؤٹ امیج پروسیسنگ. امیج پروسیسنگ میں وٹ وی ہیڈ واز وی سیڈ کہ دس از این ایریا جو کہ اس سے اوور لیپ کرتا ہے کمپیوٹر گرافکس کے ساتھ اور اس میں ہم یا تو امیجز کو انہانس کرتے ہیں ان کو پروسیس کرتے ہیں یعنی اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں یا ہم مشین ویژن کی بات کرتے ہیں کہ ویژول انفارمیشن کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دس ایریا آف کمپیوٹر گرافکس. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ یا لرنڈ اباؤٹ کہ گرافیکل یوزر انٹرفیسز جو ہیں وہ کیا ہیں اور اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ گرافیکل یوزر انٹرفیسز جو ہیں وہ یوزرز کی لائف کو سمپلیفائی کرتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو میمورائز ٹو مینی کمانڈس ٹو مینی ٹیکنیکس
دیز آر جسٹ اے ماؤس کلک اوے, اور پورے کے پورے جو کیپیبلٹیز آف دا سافٹ ویئر ہیں دے آر بیسیکلی لسٹڈ ان دا مینیوز. اور اس کے بعد ہم نے گرافکس سسٹم جو ہے اس کی بات کی کہ گرافکس سسٹم جو ہے دیٹ از جسٹ لائک اے کمپیوٹر سسٹم. اس میں وی ہیو ان پٹ ڈیوائسز, وی ہیو پروسیسر, وی ہیو میموری اینڈ وی ہیو ڈسپلے ڈیوائسز. جو ڈسپلے ڈیوائسز کے بارے میں ہم نے سی آر ٹیز کے بارے میں بات شروع کی ہے کہ سی آر ٹی کنسسٹ آف این الیکٹران گن which emits electrons, they are focused, اور ایک ایکس پلیٹس اور وائی پلیٹس جو ہیں they have magnetic fields اور کنٹرول کرتے ہیں ان کی ایزیمیوتھل اور ورٹیکل موشن کو. اور جو الیکٹرانس کی موشن ٹورڈز اسکرین ہے that is controlled by the electric field which is provided between the anode and cathode, یعنی anode جو ہے that is the screen. اینوڈ ہم پازیٹیولی چارجڈ پلیٹ کو کہتے ہیں نارملی. تو اس طرح سے بیسیکلی, اور جو وہ سی آر ٹی ہے دیٹ از بیسیکلی ہیوج گلاس ٹیوب جس میں ایک چیمبر ہے, اس کے اندر یہ الیکٹران گن اور ایکس وائی جو ارینجمنٹ ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, اور جو اسکرین ہے دیٹ ہیز کوٹڈ فاسفر آن دیٹ. اور فاسفر کی جو پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جب الیکٹران ٹکراتا ہے تو اس کے اوپر سے لائٹ نکلتی ہے. سو وی ول کنٹینیو آور ڈسکشن آن سی آر ٹیز ان نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. انٹل دین اٹس گڈ بائی اینڈ گڈ لک.